بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 38 یا 40 سال تھی۔ بہت اچھی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ زندگی بہت آرام سے اور مزے سے گزر رہی تھی۔ میری بہت اچھی جاب ہے، اپنا ذاتی گھر اور گاڑی بھی ہے۔ کہانی کی شروعات اس وقت ہوئی جب میں اپنے دفتر کے کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر میں تھا اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھا۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں فارغ بیٹھا بور ہو رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل فون پر کسی نامعلوم نمبر سے کال آئی تو میں نے فون اٹینڈ کر لیا۔ میرے ہیلو کہنے پر ایک لڑکی کی کھنکتی اور شوخ آواز آئی جس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے وعلیکم السلام کہا تو لڑکی نے میرا حال پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہوں، مگر آپ کون بول رہی ہیں اور کس سے بات کرنی ہے؟ تو اس پر لڑکی نے اپنا نام صبا بتایا اور کہنے لگی، نمبر تو میں نے اپنی ایک دوست کا ملایا تھا اور اکثر اس کا بھائی فون اٹینڈ کرتا ہے، تو میں نے آپ کو اپنی دوست کا بھائی سمجھ کر حال پوچھ لیا۔ اصل میں بور ہو رہی تھی، مجھے 100 فری منٹس ملے تھے تو سوچا اپنی سہیلی سے گپ شپ لگاتی ہوں۔ تو اس پر میں نے بے ساختہ کہا، صبا صاحبہ، میں بھی بور ہو رہا ہوں اور فارغ بیٹھا ہوں۔ صبا نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں بور ہو رہا تھا؟ تو میں نے مختصراً بتایا کہ دوسرے شہر میں ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوں۔ صبا نے پوچھا کہ آپ کی کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، 2 بچوں کا باپ، ایک میچیور مرد ہوں، کوئی کھلنڈرا لڑکا نہیں ہوں، تو بھلا مجھ سے کون لڑکی دوستی کرے گی؟ اس پر صبا کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، دوستی میں عمر، اسٹیٹس اور شادی شدہ ہونا نہیں دیکھا جاتا، دوستی تو بس دوستی ہوتی ہے۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی؟ صبا نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ میرا نام کیا ہے، کیا کرتا ہوں اور کس شہر میں رہتا ہوں، اور ساتھ یہ شرط رکھی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تب میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ قصہ مختصر، ہماری دوستی ہو گئی۔ صبا بھی اسی شہر میں رہتی تھی جس میں میں رہتا تھا۔ صبا نے اپنے اور اپنے گھر کے حالات میں یوں بتایا کہ وہ میٹرک پاس ہے، اس کی ماں فوت ہو چکی ہے، بھائی کوئی نہیں، وہ کل 4 بہنیں ہیں اور وہ سب سے چھوٹی ہے۔ باقی 3 بہنیں اس سے بڑی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ صبا اپنے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جو کہ شہر سے بالکل قریب ایک مضافاتی علاقے میں تھا۔ صبا کا باپ ایک سرکاری محکمے سے ریٹائرمنٹ کے بعد شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں چپراسی ہے۔ 3000 پینشن ملتی ہے اور 4000 پرائیویٹ اسکول سے تنخواہ، تو اس طرح گزر بسر ہو رہی ہے۔ صبا کی بھی ابھی منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ میں پورے 6 دن دوسرے شہر میں رہا، ہماری کال پر خوب باتیں ہوتی، پھر میں واپس اپنے شہر آ گیا۔ ہماری روزانہ فون پر باتیں ہوتی، مجھے صبا کے ساتھ اپنائیت سی ہو گئی۔ 3-4 ماہ بعد صبا نے ملاقات پر زور دینا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں ٹالتا رہا، پھر اس کے بے حد اصرار پر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور مقررہ دن اور ٹائم پر ہماری ملاقات ہو گئی۔ ایک ریسٹورنٹ میں ہم نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا۔ صبا کی عمر 20 یا 21 سال تھی۔ وہ بہت خوبصورت، گورا رنگ اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ مجھے دیکھ کر بہت شرم محسوس ہوئی کہ کہاں 20 سال کی لڑکی اور کہاں میں 40 سال کا مرد۔ اس عمر میں مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ بیوی کے ہوتے ہوئے جوان لڑکی سے دوستی رکھوں۔ صبا نے میری خاموشی کو محسوس کیا اور زور دے کے پوچھا، کیا وہ مجھے اچھی نہیں لگی؟ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ تو میں نے جواب دیا کہ صبا، تم بہت خوبصورت اور پیاری ہو، ہم دونوں کی عمروں میں بہت فرق ہے، میں تم سے 20 سال بڑا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو صبا نے کہا، ہمارے درمیان صرف پاکیزہ دوستی ہے، ہمارا تعلق غلیظ نہیں ہے۔ میں آپ سے اپنا دکھ شیئر کرتی ہوں، آپ سلجھے ہوئے مہذب انسان ہیں، آپ ایسا محسوس نہ کریں۔
الغرض اس کی حوصلہ افزائی پر میں نے عمر والی بات کو دل سے نکال دیا اور پھر ہم نے خوشگوار موڈ میں خوب باتیں کی۔ میں نے صبا کو ایک سوٹ اور ایک شال تحفے میں لے کر دی، پھر اس کو اپنی گاڑی میں اس کے گھر کے قریب ڈراپ کر دیا۔ الغرض ہماری دوستی چلتی رہی۔ صبا کے گھر میں بہت غربت تھی، مگر اس کے باوجود اس میں رکھ رکھاؤ اور خودداری تھی، جس کا عملی ثبوت یہ تھا کہ کبھی اس نے مجھ سے کوئی چیز، پیسہ مانگنا تو دور، موبائل کا بیلنس تک نہیں مانگا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی دوستی خلوص پر مبنی ہے۔ صبا نے آہستہ آہستہ مجھے نہ صرف اپنے گھر بلکہ پورے خاندان کے بارے میں تفصیل بتا دی تھی۔ صبا کی ایک بہن نبیلہ، جس کے ساتھ اس کی بہت فرینکنس تھی، صبا نے اسے اپنی اور میری دوستی کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ صبا کی 2 بہنیں اپنے گھروں میں خوش اور سکھی تھیں، مگر لبنہ کے سسرال والے بہت ظالم تھے۔ اس کا شوہر اسے بہت تنگ کرتا تھا، مارنا پیٹنا روزانہ کا معمول تھا، جس کی وجہ سے نبیلہ بہت دکھی تھی۔ ایک دن اس کے خاوند نے نبیلہ کو مار پیٹ کر بچوں سمیت گھر سے نکال دیا اور وہ بیچاری روتی پیٹتی اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ صبا کے گھر میں پہلے ہی غربت تھی، اس کا والد ایک ضعیف العمر شخص تھا، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا، اوپر سے نبیلہ 2 بچوں سمیت آ گئی تھی، تو اخراجات بڑھ گئے تھے۔ ان کے گھر میں پریشانی رہنے لگی۔ نبیلہ نے اپنے خاوند کو بہت فون کیے کہ آ کر لے جاؤ، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ اب اس کی واپسی ناممکن ہے۔ اس طرح 3-4 ماہ گزر گئے۔ کسی نے نبیلہ کو مشورہ دیا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بلا وجہ مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا ہے، مگر وہ تمہارا اور بچوں کا خرچ دینے کا پابند ہے، تم اپنے شوہر پر خرچے کا مقدمہ کیوں نہیں کرتی؟ اب مقدمے کے لیے وکیل کی فیس اور دیگر اخراجات کی ضرورت تھی، جبکہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا۔ ایک دن صبا نے مجھ سے بات کی کہ اگر کوئی میرا جاننے والا وکیل ہو تو اس کے ذریعے میں کیس کرا دوں، جتنا بھی خرچ ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بعد میں ادا کر دوں گی۔ اتفاق سے میرا ایک اچھا دوست وکیل ہے، جو کہ نہ صرف اچھا اور قابل وکیل ہے بلکہ بہت اچھا، نیک اور ہمدرد انسان بھی ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی اور نبیلہ کے سارے حالات بتائے تو اس نے کہا کہ انسانی ہمدردی میں وہ یہ کیس مفت لڑے گا اور کوئی فیس نہ لے گا۔ فیس کے علاوہ دیگر اخراجات پورا کرنے کی حامی میں نے بھر لی۔ وکیل نے کہا کہ اس عورت سے کہیں کہ اپنا شناختی کارڈ، نکاح نامہ وغیرہ لے کے میرے چیمبر میں آ جائے۔ میں نے صبا کو فون کر کے بتا دیا۔ صبا نے مجھے اپنی سہیلی کا بڑا بھائی ظاہر کر کے اپنے باپ کو ساری بات بتائی۔ اگلے دن نبیلہ، اس کا باپ اور صبا شہر آ گئے، جن کو میں لے کر وکیل کے چیمبر میں آ گیا۔ اس دن پہلی مرتبہ صبا کے والد سے ملا، لبنہ کو دیکھا جو کہ ایک 35 سال کی خوبصورت عورت تھی، جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور شرمیلا پن تھا۔ وہ ایک نہایت سلجھی ہوئی، تمیزدار، نیک اور شریف مگر مظلوم عورت تھی۔ اس نے اپنے تمام حالات وکیل کو بتائے، جس کے مطابق اس کی ساس بہت ظالم عورت تھی اور چینی، پتی، نمک، مرچ تک تالے میں رکھتی تھی۔ وہ ساس کی اجازت اور مرضی کے بغیر ایک چائے کا کپ بھی نہیں بنا کے پی سکتی تھی۔ ساس تانے دیتی کہ تم جہیز میں کچھ نہیں لے کر آئی ہو۔ اس کا شوہر ٹک کر کوئی کام نہ کرتا تھا اور بات بات پر نبیلہ کو مارتا تھا۔ اب اس نے 4 ماہ پہلے ایک کپ اور پلیٹ ٹوٹنے کی وجہ سے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی ہے، جہاں پہلے ہی غربت ہے۔ اس کے بچے دودھ اور خوراک سے محروم ہیں۔ ان کے تمام حالات جاننے کے بعد وکیل نے وکالت نامے پر دستخط کروا کے کیس تیار کیا اور عدالت میں خرچے کا مقدمہ دائر کیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نبیلہ، صبا اور ان کے والد کو میں اپنی گاڑی میں چھوڑنے ان کے گھر گیا، تو اس طرح میں نے صبا کا گھر اندر سے دیکھا۔ کیس کی تیاری میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ سب میں نے ادا کیے۔ مہینے میں کیس کی 2 تاریخیں پڑتی اور ہر تاریخ پر نبیلہ، اس کے والد عدالت میں وکیل کے ہمراہ پیش ہوتے، جبکہ عدالت کے بار بار طلب کرنے پر بھی نبیلہ کا شوہر غیاث عدالت میں حاضر نہ ہوا۔ جب اخباری اشتہار کے بعد بھی غیاث عدالت میں حاضر نہ ہوا تو بالآخر عدالت نے نبیلہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور نبیلہ کے شوہر غیاث کو حکم دیا
کہ وہ ہر ماہ باقاعدگی سے نبیلہ اور اس کے بچوں کا خرچ 8,000 روپے ماہوار ادا کرے گا، بلکہ پچھلے 8 ماہ کا خرچہ تقریباً 50,000 روپے بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں اسے جیل جانا ہو سکتا ہے۔ پہلے تو غیاث جان بوجھ کر عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا تھا، مگر جب اس کو عدالت کے فیصلے اور حکم کا علم ہوا تو فوراً نبیلہ کو راضی کرنے اور واپس گھر لے جانے کے لیے آ گیا۔ مگر اب نبیلہ واپس اپنے سسرال نہیں جانا چاہتی تھی۔ غیاث نے اپنی بیوی اور سسر کی بہت منت سماجت کی، مگر نبیلہ نے اپنے سسرال جانے سے انکار کر دیا۔ غیاث نے کافی چکر لگائے، مگر نبیلہ واپس سسرال جانے پر رضامندی نہ ہوئی اور پیسوں کا مطالبہ کرتی رہی۔ کچھ دن کے بعد نبیلہ کا شوہر اپنی ماں، بہنوں، بھائی بھابھیوں اور خاندان کے دیگر بزرگ معززین کو لے کر نبیلہ کے گھر آیا۔ وہ اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگنے اور نبیلہ کو واپس لینے آئے تھے۔ اس ساری بات کی اطلاع نبیلہ اور اس کے والد نے مجھے فون پر دی۔ مجھ سے مشورہ طلب کیا تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اب غیاث قابو میں آ چکا ہے، اب وہ عدالت کے فیصلے سے بھاگ نہیں سکتا۔ اب بہتر ہے کہ اپنا گھر خراب نہ کرو، وہ طلاق بھی دے سکتا ہے، تو اس موقع پر اپنی شرطیں منوا کر جیب خرچ طے کر کے واپس اپنے خاوند کے گھر چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ سب وکیل کے پاس گئے، جہاں پر نبیلہ اور اس کے شوہر کا راضی نامہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ غیاث نبیلہ کو الگ گھر لے کے دے گا، مار پیٹ گالم گلوچ نہیں کرے گا اور گھر کے خرچ کے علاوہ وہ ہر ماہ نبیلہ کو جیب خرچ بھی دے گا۔ لہٰذا ان تمام شرائط کو ماننے اور صلح نامے پر دستخط کرنے کے بعد نبیلہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، جہاں شرائط کے مطابق نبیلہ کو الگ گھر مل گیا اور وہ سکون سے رہنے لگی۔ اس واقعے کے بعد صبا اور اس کے والد میرے بہت ممنون تھے۔ کبھی کبھی نبیلہ بھی مجھے فون کر کے بتاتی کہ اب وہ بہت سکھی ہے۔ وہ بھی میری شکر گزاری کرتی اور مجھے بہت دعائیں دیتی۔ میں ان سے یہی کہتا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ صبا سے میری فون پر بات بھی ہوتی اور مہینے میں 1 آدھ بار میرا اس کے گھر چکر بھی لگ جاتا۔ میرا ضمیر مجھے اکثر ملامت کرتا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے دوستی کی ہوئی ہے اور اپنی بیوی سے بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہوں، مگر جب یہ خیال آتا کہ صبا سے پاکیزہ دوستی ہے اور ہمارے تعلق میں پاکیزگی ہے اور آج تک کبھی بھی صبا کو چھوا تک نہیں، تو میرا دل تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ پڑ لگا کر اڑتا رہا۔ ایک دن صبا نے بتایا کہ اس کا رشتہ آیا ہے، معقول فیملی ہے اور لڑکا ملک سے باہر ہوتا ہے۔ شادی کے بعد صبا اپنے خاوند کے ساتھ باہر چلی جائے گی۔ الغرض چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور صبا کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ میری حیثیت اب صبا کے گھر کے فیملی ممبر جیسی تھی۔ میں نے شادی میں بھرپور شرکت کی، اپنی بساط کے مطابق مجھ سے جو ہو سکا کیا اور صبا کے باپ کی مالی مدد بھی کی۔ صبا بیاہ کر اپنے سسرال اور پھر اپنے خاوند کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ صبا کی شادی کے بعد مجھے اس کی بہت کمی محسوس ہوتی اور ایک خالی پن کا احساس ہوتا۔ میری پرموشن ہونے والی تھی، مگر دفتر کے کچھ حاسد اور میرے مخالف کولیگز کو مجھ سے بہت خار تھا، کیونکہ میں رشوت لینے دینے کے سخت خلاف ہوں۔ انہوں نے میرے خلاف جھوٹی درخواستیں اور شکایتیں کرنا شروع کر دیں اور ملی بھگت سے نہ صرف میری پرموشن رکوا دی بلکہ میرے خلاف ایک جھوٹا کیس بھی بنا دیا اور اپنے اثر و رسوخ سے جھوٹی گواہیاں دے کر مجھے انکوائری کمیٹی کے آگے گناہ گار ثابت کر دیا۔ سزا کے طور پر بجائے ترقی کی میری نچلی پوسٹ پر تنزلی کر دی گئی۔ میرے مخالف جونیئر نے پرموشن لے لی اور سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ مجھے ہر معاملے میں تنگ کیا جانے لگا۔ میں نے محکمے میں اپنی سزا کے خلاف اپیلیں کی، مگر میری کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے عدالت میں کیس دائر کیا۔ میں بہت پریشان رہنے لگا، جس کی وجہ سے میری صحت گرنے لگی۔ تقریباً 1.5 سال میرا کیس چلتا رہا۔ کیس لٹکتا جا رہا تھا، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو میری زندگی میں ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے سسرال سے کار میں واپس آ رہا تھا
کہ ہماری گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی تباہ ہو گئی۔ ہم سب بری طرح زخمی ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھے۔ میرا ایک بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا تھا اور 4 پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں۔ ہمیں بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ دونوں بچے بھی بری طرح زخمی ہوئے۔ میری بیوی کو شدید چوٹیں آئیں اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی فریکچر ہو گیا۔ یہ بہت کڑا وقت تھا جو ہم نے شدید اذیت میں گزارا۔ ہم تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہے۔ میں اور دونوں بچے تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، مگر میری بیوی کی ریڑھ کی ہڈی کا فریکچر کی وجہ سے نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی، تو اسے ویل چیئر پر بٹھا کر گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے مجھے 4 ماہ کا مکمل ریسٹ علاج کے ساتھ تجویز کیا۔ گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بچوں کا اسکول جانا بند، بیوی معذور ہو گئی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگتا، دعائیں کرتا کہ پتہ نہیں کس گناہ کی مجھے سزا ملی تھی۔ ایک دن مجھے نبیلہ اور صبا کے والد کا فون آیا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کا بتایا تو بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے ہفتے صبا 1 ماہ کی چھٹی پر اپنے خاوند کے ساتھ پاکستان آ رہی ہے۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نبیلہ کے سسرال میں اس کے دیور اور نند کی شادی ہے۔ اگلے روز صبا کے والد ہمارے گھر آئے اور ہم سب کی خیریت پوچھی، بہت ہمدردی کی اور ہم سب کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی۔ تقریباً 1 ہفتہ بعد صبا پاکستان آئی اور اپنے والد اور خاوند کے ساتھ لبنہ کے سسرال شادی میں شرکت کے لیے چلی گئی۔ کوئی 4-5 دن کے بعد مجھے صبا کے والد کا فون آیا۔ انہوں نے روتے روتے بتایا کہ شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر نبیلہ کا شوہر غیاث فوت ہو گیا ہے۔ شادی والے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ یہ خبر سن کے مجھے بہت دکھ ہوا کہ نبیلہ بیچاری بیوہ ہو گئی۔ غیاث کی 10ویں کے بعد نبیلہ اپنے والد کے گھر آ گئی، کیونکہ اس کے سسرال والے پہلے ہی بہت ظالم تھے۔ جب نبیلہ کا خاوند ہی نہ رہا تو اس نے وہاں کیا کرنا تھا؟ کون تھا جو اس کا سہارا بنتا؟ صبا اپنے والد کے ساتھ ہمارے گھر ہماری خیریت پوچھنے آئی۔ جب وہ چلی گئی تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا، یہ کون لوگ تھے؟ میں نے اس دن اپنی بیوی کو شروع سے آخر تک صبا سے دوستی وغیرہ کا سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اپنی بیوی سے معافی بھی مانگی کہ اس عمر میں نے اس لڑکی سے دوستی کی۔ میری بیوی بہت سمجھدار، صابر اور حوصلے والی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد اس کو ہلکا سا شکوہ ضرور ہوا، مگر جب میں نے اس کو بتایا کہ ہماری دوستی پاکیزہ تھی، کبھی صبا کو چھوا تک نہیں بلکہ ہر موڑ پر نیک نیتی اور خلوص سے مدد کی، نبیلہ کا بتایا کہ کس طرح اس کا کیس دائر کیا وغیرہ وغیرہ، تو اس نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا کہ آپ کی بری نیت نہیں تھی۔ بہرحال اس نے یہ ضرور کہا کہ مرد عورت کی دوستی اگرچہ پاکیزہ ہی ہو مگر شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ نامحرم مرد اور عورت کا آپس میں بلا ضرورت بات کرنا، غیر ضروری باتیں کرنا بھی ناجائز ہے۔ اب آہستہ آہستہ میری صحت بحال ہونا شروع ہو گئی۔ دونوں بچے بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ میری بیوی کی ٹانگ کا پلستر بھی اتر گیا تھا اور ہڈی بھی جڑ گئی تھی، مگر ریڑھ کی ہڈی کے فریکچر کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ اس کا علاج جاری تھا مگر کوئی افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ محکمے کی طرف سے مجھے میڈیکل کی سہولت تھی جس کی وجہ سے مہنگے سے مہنگا علاج ہو رہا تھا۔ جب میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا اور چھٹی بھی ختم ہو گئی تو میں نے آفس جانا شروع کر دیا۔ مسئلہ بیوی کی دیکھ بھال کا تھا۔ وہ بیچاری تو ہر وقت ویل چیئر پر رہتی۔ زندگی بہت کٹھن ہو گئی تھی۔ 10 دن کے بعد میری عدالت میں تاریخ تھی۔ وکیلوں کی بحث وغیرہ تمام کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جس تاریخ سے مجھے نچلی پوسٹ پہ لگایا گیا تھا اسی تاریخ سے مجھے پہلی والی پوسٹ پہ لگایا جائے۔ عدالت نے مجھے بے گناہ قرار دیا تھا۔ چنانچہ نہ صرف مجھے اپنی پوسٹ پر بحال کیا گیا بلکہ اسی تاریخ سے پروموشن بھی دی گئی اور تمام واجبات بھی مجھے ادا کر دیے گئے۔ ہم بہت خوش تھے، شکرانے کے نوافل ادا کیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ میری گاڑی جو حادثے میں تباہ ہو گئی تھی اس کی انشورنس کروائی ہوئی تھی، تو انشورنس کمپنی کی طرف سے مجھے کافی رقم مل گئی۔
اور جو بقایا جات کی رقم محکمے کی طرف سے ملی سب پیسے ملا کر نئی گاڑی خرید لی۔ صبا کے والد کا اکثر مجھے فون آتا رہتا۔ نبیلہ کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ بھی اپنے باپ کے ہمراہ ہمارے گھر آئی۔ میں نے اب تقریباً ان کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا، بس صرف نبیلہ کے والد سے فون پہ بات ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ ایک ملازمہ کل وقتی گھر میں موجود تھی جو کہ تمام کام کاج اور کھانا پکانے کے علاوہ میری بیوی کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی، مگر اس کے باوجود گھر کی حالت بہت ڈسٹرب تھی۔ مجھ سے بیوی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ علاج جاری تھا، ہر نماز کے بعد اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتا تھا، مگر کوئی افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ انہی حالات میں وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن نبیلہ کا فون آیا کہ اس کے والد فوت ہو گئے۔ مجھے کافی شوق لگا، فوراً ان کے گھر گیا، تجہیز و تفہیم میں شرکت کی، کھانا وغیرہ بنوایا، کچھ مالی مدد بھی کی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد نبیلہ بیچاری بالکل تنہا اور بے سہارا ہو گئی تھی، کوئی آسرا نہ تھا۔ بیوگی کا دکھ، چھوٹے چھوٹے 2 بچے اور کوئی ذریعہ آمدن نہ رہا تھا۔ میں نے ہر ماہ ان کی مالی معاونت کرنا شروع کر دی۔ وہ بڑی مشکل سے پیسے لیتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کے ہمراہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ 2-3 کوٹھیوں میں مجھے گھر کا کام دلوا دیں، ملازمہ رکھوا دیں، تاکہ وہ خود محنت کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ میں نے وعدہ کیا کہ جلد ہی جیسے ہی کسی مناسب اور شریف لوگوں کو ملازمہ کی ضرورت ہوئی تو میں کام دلوا دوں گا۔ دراصل نبیلہ بہت خوبصورت، جوان اور شریف عورت تھی، اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ کسی اچھے گھر میں کام دلواؤں جہاں اس کی عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ ایک دن ہم میاں بیوی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں نبیلہ سے نکاح کر لوں، کیونکہ بقول اس کے اب وہ شاید کبھی اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہو سکے گی، ساری زندگی کی معذوری اب اس کا مقدر ہے۔ اس طرح نبیلہ کو بھی سہارا مل جائے گا اور ہمارے گھر کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیوی کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اب وہ میری خدمت کرنے کے قابل نہیں رہی، الٹا میں اس کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا ہوں۔ مگر میں نے اپنی بیوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور دلیل یہ دی کہ اگر خدا نخواستہ اسی طرح میں معذور ہو جاتا تو کیا تم مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لیتی؟ میں نے کہا کہ تم میری زندگی کی ساتھی ہو، میں تم پر کبھی سوکن نہیں لاؤں گا، اور خدا کی ذات سے بہت پر امید ہوں وہ تمہیں ضرور صحت اور تندرستی عطا کرے گا۔ مگر میری بیوی اپنی بات پر اڑی رہی اور اس موضوع پر ہماری روزانہ تکرار ہوتی۔ کوئی 1 ہفتہ گزرا تو نبیلہ کا فون آیا اور اس نے روتے روتے بتایا کہ کچھ اوباش مردوں نے اسے تنہا اور بے سہارا ہونے کی وجہ سے اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے شور مچانے پہ وہ بھاگ گئے اور اڑوس پڑوس کے لوگوں نے اس کی مدد کی۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچا اور سارے حالات جاننے کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی۔ تھانے دار میرا واقف تھا، اس نے نبیلہ کی نشاندہی پر 2 بندوں کو پکڑ کر تھانے لے جا کر ان کی خوب شترول کی۔ بعد ازاں علاقے کے معززین نے بھی معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ ان بندوں سے معافی نامہ لکھوا کر ان بندوں کی ضمانت اور آئندہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی پر ان بندوں کو سخت وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ اب نبیلہ بہت خوفزدہ رہنے لگی اور اصرار کرنے لگی کہ جلد کہیں کام پہ لگوا دیں۔ اب میری بیوی کا اصرار بہت بڑھ گیا کہ میں نبیلہ سے نکاح کر لوں، کب تک اس کی حفاظت کروں گا؟ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری اس طرح آنے جانے سے لوگ باتیں بنائیں گے کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے، میں کس حیثیت سے اس کے گھر جاتا ہوں، لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ اس طرح تو نبیلہ کی عزت پر حرف آئے گا، لوگ اس پر کیچڑ اچھالیں گے۔ میں نے بھی سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ بات تو میری بیوی کی درست تھی، میری بیوی نے مجھے قسم دے کر مجبور کر دیا۔ میں نے اگلے دن نبیلہ کو فون کیا، ساری بات اس کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئی اور فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو میری بیوی نے اس کے ساتھ تفصیل سے بات کی اور اسے سمجھایا تو اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ بالآخر سوچ بچار اور اپنی 3 بہنوں اور بہنوئیوں سے مشورے کے بعد مجھ سے نکاح کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ایک دن سادگی سے نکاح کے بعد نبیلہ میری بیوی بن کر آ گئی۔ نبیلہ نے آتے ہی پورا گھر سنبھال لیا۔ اس کے دونوں بچوں کو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں داخل کروایا
اور باپ کی شفقت، محبت اور پیار دیا۔ نبیلہ نے میری پہلی بیوی کی جی جان سے خدمت شروع کر دی، ملازمہ کو فارغ کر دیا اور گھر کے تمام کام، کھانا بنانا، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، میری بیوی کی دیکھ بھال اور ہر طرح کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ نبیلہ 5 وقت کی نماز پڑھتی، ہر نماز کے بعد رو رو کر میری پہلی بیوی کی صحت یابی کی دعائیں کرتی۔ میں نے ڈاکٹر کے مشورے سے ایک بہت بڑے قابل اور پروفیسر آرتھوپیڈک سرجن اور نیورو سرجن سے رابطہ کیا، جنہوں نے میری بیوی کے کافی سارے ٹیسٹ، MRI وغیرہ کروائے اور آپریشن تجویز کیا، جس کی کامیابی کے 40% اور 60% ناکامی کے امکانات تھے۔ بقول سرجن ڈاکٹر کے، میری بیوی چلنے پھرنے سے تو پہلے ہی معذور ہے، آپریشن اگر کامیاب نہ ہوا تو حالت اسی طرح رہے گی، لہٰذا آپریشن اگر کامیاب نہ بھی ہو تو حالت اسی طرح رہے گی، لہٰذا رسک لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کافی سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد ہم نے آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی ریحانہ کو اسپتال میں داخل کروا دیا۔ نبیلہ نے ریحانہ کی صحت یابی اور آپریشن میں کامیابی کے لیے 1 ماہ کے روزے رکھے، 5000 نفل ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ اسپتال میں داخلے کے بعد دوبارہ تمام ٹیسٹ اور چیک اپ ہوا اور ڈاکٹر نے 2 دن بعد آپریشن کی تاریخ دے دی۔ جس وقت ریحانہ کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تو نبیلہ نے جائے نماز پر بیٹھ کے نوافل پڑھنے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور رو رو کر ریحانہ کی صحت یابی اور آپریشن کی کامیابی کی دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ سب بچوں سمیت ریحانہ کے لیے دعا گو تھے۔ 4 گھنٹوں کا طویل آپریشن ہوا۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ کھانے پینے کا ہوش نہ تھا۔ خدا خدا کر کے آپریشن ختم ہوا۔ ریحانہ کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد ریحانہ کو ہوش آیا۔ ڈاکٹر مسلسل چیک کر رہا تھا۔ رات کو ریحانہ کے پیروں اور ٹانگوں میں ہلکی سی حرکت شروع ہوئی تو ڈاکٹر نے آپریشن میں کامیابی کی خبر سنا دی۔ ہم سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پورا 1 ہفتہ ریحانہ کو انتہائی نگہداشت میں رکھا، پھر کمرے میں شفٹ کر دیا۔ مسلسل فزیو تھراپی دواؤں سے ریحانہ کی ٹانگیں حرکت کرنے لگی۔ میں نے اور نبیلہ نے داتا صاحب کے مزار پر حاضری دی، سلام کیا، لنگر کی دیگیں تقسیم کی، صدقہ و خیرات دیا اور 20 دن کے بعد ریحانہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہم اسے لے کر گھر آ گئے۔ مہینے میں 2 مرتبہ چیک اپ ہوتا۔ ریحانہ کو مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں 6 ماہ لگ گئے اور اس عرصے میں نبیلہ نے اپنے اوپر ہر طرح کا آرام حرام کر لیا۔ دن رات ریحانہ کی خدمت اس طرح کی کہ اس کی سگی بہن بھی شاید نہ کرتی۔ 6 ماہ بعد ریحانہ نے پہلے بیساکھیوں پر، پھر اسٹینڈ پر اور پھر کسی کے سہارے کے بغیر چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم اور خاص فضل سے نوازا تھا۔ اب ریحانہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی اور اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ہمارے گھر کی خوشیاں ہمیں دوبارہ مل گئی تھیں۔ اب ریحانہ اور نبیلہ کی دوستی اور پیار مثالی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر جان دیتی ہیں۔ ان کا آپس کا پیار دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سوکنے ہیں۔ دونوں نے مل کر گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ ہم ہر ماہ باقاعدگی سے لاہور جاتے ہیں اور داتا صاحب کی مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی ہے۔ بس اب ایک دعا ہے کہ ہماری خوشیوں اور گھر کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ پیار اور محبت سدا قائم رہے۔ نبیلہ سے اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے مجھے ایک اور بیٹا عطا کیا ہے۔ ہمارے 5 بچے بالکل سگے بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ سب پڑھائی میں بہت لائق اور محنتی ہیں۔ اکثر صبا کا فون آتا رہتا ہے۔ وہ مجھ سے کہتی ہے، جیجا جی دیکھیں میری دوستی نے آپ کو کیسا خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ تو میں ہنستا ہوں۔ صبا سال میں ایک بار پاکستان آتی ہے، ہمارے ہی گھر آ کر قیام ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر میری پہلی بیوی ریحانہ زیر لب مسکراتی ہے اور چھیڑتی ہے کہ دیکھیں آپ کی موبائل دوستی نے کیا رنگ دکھایا ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں۔ جی ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔
اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو اسٹوری پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔